ایک کرسچن شخص منظور مسیح کو توہین مذہب کے مقدمے کے دوران عدالت کے احاطے میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تو اس کے جنازے پر بشپ جان جوزف نے کھلے عام ایک تاریخی بات کہی تھی۔ ان کا یہ عمل اس ماں کی طرح تھا جو اپنے بچے کو گولی سے بچانے کے لیے خود آگے آ جاتی ہے۔ ایوب مسیح کی ماں نے روتے ہوئے کہا تھا، وہ میرے بیٹے کی جان بچانے کے لیے مر گیا۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ہم حق کے لیے آواز اٹھانے اور انصاف کی باتیں کرتے ہیں، وہاں بشپ جان جوزف کی کہانی ایک ایسی زندہ مثال ہے جس نے سسٹم کے خلاف طریقہ سب سے بڑا اور چونکا دینے والا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ یہ کہانی ایک ایسے لیڈر کی ہے جس نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کسی فلمی ہیرو کی طرح اپنی جان کی بازی لگا دی۔ آئیے اس کہانی کو تاریخوں اور حقائق کے ساتھ اس انداز میں سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اس درد اور قربانی کو محسوس کر سکے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بولنے سے مت ڈرو۔ کہانی شروع ہوتی ہے 15 مارچ 1932 کو پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں خوشپور میں، جو اپنی مضبوط مسیحی برادری کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام جان جوزف رکھا گیا۔ وہ عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ اس کا دماغ تیز تھا، دل مظلوموں کے لیے تڑپتا تھا۔ وہ پڑھائی میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے روم کی پونٹیفیکل اربن یونیورسٹی سے کینن لا یعنی مذہبی قانون میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 1960 میں وہ پادری بنے اور 1984 میں وہ فیصل آباد کے بشپ بن گئے۔ وہ صرف چرچ میں بیٹھ کر دعا کرنے والے روایتی مذہبی رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ ایک پبلک ایکٹیوسٹ اور انسانی حقوق کے محافظ تھے، جو نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ باقی تمام اقلیتوں کے لیے بھی بات کرتے تھے۔ اس دور میں پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال بہت بڑھ چکا تھا۔ اکثر لوگ ذاتی دشمنی، زمین کے تنازع یا جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے کمزور اقلیتوں پر جھوٹے الزامات بنا دیتے تھے۔ بشپ جان جوزف نے اس ناانصافی کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ کم از کم بولنے سے مت ڈرو۔ 7 اپریل 1994 کو جب ایک کرسچن شخص منظور مسیح کو توہین مذہب کے مقدمے کے دوران عدالت کے احاطے میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تو اس کے جنازے پر بشپ جان جوزف نے کھلے عام ایک تاریخی بات کہی تھی۔ منظور، ہمیں افسوس ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہوا۔ اگر کسی کے خون کی ضرورت تھی تو وہ میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے۔ میں اپنا خون بہا دوں گا لیکن اپنے لوگوں کا خون اس ملک میں نہیں بہنے دوں گا۔ پھر سال 1996 آتا ہے۔ 26 سالہ مسیحی نوجوان ایوب مسیح پر توہین مذہب کا الزام لگایا جاتا ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بشپ جان جوزف جانتے تھے کہ ایوب بالکل بے گناہ ہے اور یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ مقامی زمین کے تنازع پر 15 مسیحی خاندانوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکالا جائے۔ بشپ جان جوزف نے ایوب کو بچانے کے لیے دن رات ایک کر دی، لیکن ماحول میں اتنی زیادہ نفرت تھی کہ عدالتوں پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ مارچ 1998 میں آسٹریا کے شہر ویانا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بشپ نے پوری دنیا کو وارننگ دی تھی، بس اب بہت ہو چکا۔ ہم اب اس طرح احتجاج کریں گے کہ پوری دنیا حیران ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن افسوس، اسی سال عدالت نے ایوب مسیح کو پھانسی کی سزا کا حکم سنا دیا۔ اس فیصلے نے 66 سالہ بشپ جان جوزف کا دل توڑ دیا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ اب عام احتجاج سے کام نہیں چلے گا۔ سسٹم کو جگانے کے لیے کچھ خاص کرنا پڑے گا، کچھ بہت بڑا، کچھ بہت ڈرامائی کرنا ہوگا۔ وہ 6 مئی 1998 کا دن تھا۔ سائیوال کی اسی عدالت کے احاطے میں جہاں ایوب مسیح کو سزا سنائی گئی تھی، بشپ جان جوزف آ کر کھڑے ہو گئے۔ جو ان کے پاس پسٹل موجود تھا وہ نکالا اور اپنے سر میں گولی مار لی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ان کی موت خودکشی نہیں تھی، بلکہ ایک سوچی سمجھی سیاسی اور احتجاجی قربانی تھی۔ اپنی موت سے چند دن پہلے انہوں نے اپنے آخری پیغام میں کیا لکھا تھا؟ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا اگر
रकावटों को तोड़ने के इस मिशन में हमारा रब अपने लोगों के फ़ायदे के लिए मेरे खून की कुर्बानी को कबूल कर ले। जो लोग मकसद से पीछे होते हैं कुर्बानियों की कीमत नहीं गिनते। जैसे ही गोली चलने की खबर फैली, पूरे पाकिस्तान में एक ज़लज़ला आ गया। मसीही बरादरी सड़कों पर निकल आई, जुलूस निकले और पूरे मुल्क में एक ही नारा था, बिशप जॉन जोसेफ शहीद। अगरचे कैथोलिक चर्च आमतौर पर यह खुदकुशी की मजम्मत करता है, लेकिन पाकिस्तान के मसीहियों के लिए इनका ये अमल इस माँ की तरह था जो अपने बच्चे को गोली से बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है। अयूब मसीह की माँ ने रोते हुए कहा था, वो मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मर गए। इनके करीबी दोस्त फादर बोनी मेंडस और इनके जानशीन बिशप जोसेफ काउट्स ने वाजिया किया कि वो किसी ज़हनी दबाव का शिकार नहीं थे, बल्कि इनका दिमाग बहुत मजबूत था और इन्होंने बहुत सोच समझ कर ये इंतहाई कदम उठाया ताकि बैनुल-अक़वामी बरादरी की तवज्जो पाकिस्तान की अक़लियतों के दुखों पर मबज़ूल करवाई जाए। बिशप जॉन जोसेफ की कुर्बानी रायगा नहीं गई। इनकी मौत के बाद बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ा और साल 2002 में आला अदालत ने अयूब मसीह की सज़ाए मौत को कलअदम करार दिया और इसे रिहा कर दिया। वो बच गया, लेकिन इसे अपनी जान बचाने के लिए मुल्क को छोड़ना पड़ा। इस वाक़े को 28 साल गुजर चुके हैं। फैसलाबाद कैथेड्रल में बिशप जॉन जोसेफ की कब्र आज भी एक मज़ार की तरह है जहां लोग इंसाफ की दुआ मांगने आते हैं। लेकिन क्या ये जुल्म और सितम रुक गया है? नहीं। आज भी पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कवानीन के गलत इस्तेमाल के हज़ारों केसेस मौजूद हैं जिनसे कोई नहीं बचा, जहां लोगों की ज़िंदगियां दांव पर लगी हैं। आज की नई नस्ल को ये समझने की ज़रूरत है कि बिशप जॉन जोसेफ ने जिस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपनी जान दी थी, वो जंग आज भी अधूरी है। आज हमें अपनी जान देने की नहीं, बल्कि इनकी तरह बेखौफ होकर मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर आपको बिशप जॉन जोसेफ की ये दस्तावेज़ी कहानी मालूमाती लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच्चे वाक़यात और मज़लूमों की आवाज़ आप तक पहुँचाते रहें, तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ हर नौजवान तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए